یہاں پر لوگ پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو ابھی تک سچا پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہے. نظریاتی طور پر نیگیٹیولی ان کا نیریٹو دیا گیا, نہیں ہم 5000 سال پہلے کے او بھائی ہم بھی تو 5000 سال پہلے کے نا, ہم کہنا کوئی جناب انڈوں میں سے نکلے ہیں. سرحد یونیورسٹی کے حوالے سے کیا اب وہ بندہ نکل آیا بنو کا, بنو میں وہ پیدا ہوا ہے, لیکن ہے بنیادی طور پہ اس کو افغانستان کا بخار. ان کو اتنا افغانستان کا بخار ہے, ان الو کے پٹھوں کو جاؤ جا کے وہاں کاروبار کرو. پیمز میں آپ کا پورا کے پی کے آتا ہے, پورا کشمیر آتا ہے اور آدھا پنجاب آتا ہے. اب اس پریشر کی وجہ سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی. جو سہیل آفریدی نے بیان دیا نا, بچوں کے ساتھ وقوع ہوا ہے, بنیادی طور پر یہ پلان تھا بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کے ساتھ کرنے کا اور اس کو مارنے کا. اس کے اوپر مبنی ایک جی آئی ٹی بنائے, پتہ کریں کہ بھائی جان یہ کہیں نقدہ کوکا کی تحریک اور پی ٹی آئی تو نہیں اس میں انوالو. استعفیٰ دینا چاہیے بالکل ویسے ہی جیسے 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں کا لولی پاپ دے کر میرے اور آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ نے پاکستان کی عوام کو کٹوں وچھوں انڈوں ککڑیوں کے پیچھے لگایا تھا, بالکل ایسے ہی شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے. ان کے اندر سے دوبارہ محبتیں اور حب قیدی نمبر 420 جاگ گئی ہے. جو پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے, یا آپ کو جناب وہ یوتھیا نظر آئے گا یا پیچھے آپ کے جناب افغانی. السلام علیکم بھائیو بہنوں, آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج چوہان صاحب سے ہم نے بڑی اہم چیزیں جاننی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سرحد یونیورسٹی کا وہ جو پورا واقعہ ہوا تھا جس میں ڈاکٹر اینا کو ہراساں کیا گیا, اس واقعے کے متعلق مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, وہ کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی ریاست نے ایک بڑا حیران کن قدم اٹھایا ہے کہ افغانستان میں جتنے لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں افغانستان کے تعلیمی اداروں کی, وہ لوگ اب پاکستان میں نوکری یا ملازمت کے لیے اس ڈگری کا استعمال نہیں کر سکیں گے. تو یہ فیصلہ کیوں اٹھایا گیا؟ اس کے ساتھ ہی کل جو پمز ہسپتال میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اور اس کے بعد تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جو ایک متنازع قسم کا بیان دیا ہے, اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. اور اسد عمر آج کل کیوں دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, یہ بھی چوہان صاحب سے جانیں گے. تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک. فیاض بھائی, سرحد یونیورسٹی واقعے کے اوپر آپ ماشاءاللہ سے کافی شوز بھی کر چکے ہیں, کافی باتیں بھی کر چکے ہیں, لیکن کل ہی میں ہمارے ایک دوست کا بھی کمنٹ پڑھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار اگر کوئی بیچارہ خود کو افغانستان کا شہری بتاتا ہے, حالانکہ وہ پیدا بنو میں ہوا ہے, لیکن کہتا ہے کہ میں افغانستان سے ہوں, تو اس میں غلط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر اس ملک کی یہ ٹریجڈی ہے کہ یہاں پر لوگ پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو ابھی تک سچا پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس میں بنیادی وجہ آپ کے بلوچی گاندھی عبدالصمد اچکزئی, جناب آپ کے محمود خان اچکزئی کا والد, ادھر سے باچا خان عوامی نیشنل پارٹی, یہ ایمن ولی خان جس نے بڑی نیگیٹو قسم کی باتیں ہر ایشو پہ یہ کرتا ہے, اور پچھلی جنگ کے حوالے سے بھی اس کی بھی ہم نے اچھی خاصی اس پہ میں نے کلاس لی تھی اس کی. اور سندھو دیش کے جی ایم سید جن کو ابھی ایکٹیو کیا ہے پیپلز پارٹی نے ڈرٹی پالیٹکس کرنے کے لیے جناب انتظامی صوبوں اور ڈھانچوں کے حوالے سے, انہوں نے دماغ پراگندہ کیے رکھا سندھیوں کا, بلوچیوں کا اور ہمارے پختون بھائیوں کا, پٹھان بھائیوں کا. میرے والد ہجرت کر کے آئے مشرقی پنجاب سے, ٹھیک, ہم پنجابی جی جی, لیکن رب کعبہ کی قسم کے آج تک کبھی ہم نے کہا ہو کہ ہوشیار پور ہمارا وطن ہے. اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ صرف میں نہیں, میری طرح کے لاکھوں پنجابی ہیں کہ جو, اچھا پھر اس کے بعد لاکھوں آپ کے یو پی کے اور لکھنؤ کے اردو سپیکنگ ہیں, کراچی, حیدرآباد اور پورے پاکستان میں, کہ جنہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ وہ ہمارا وطن ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. یہاں پر یہ کیڑا لگائی رکھا عالمی استعمار نے, اجمل خٹک کی صورت میں, باچا خان کی صورت میں, عبدالصمد اچکزئی کی صورت میں, محمود خان اچکزئی کی صورت میں, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر ان کو جناب یہ نظریاتی طور پر نیگیٹیولی ان کا نیریٹو دیا گیا, نہیں ہم 5000 سال پہلے کے پختون, او بھائی ہم بھی تو 5000 سال پہلے کے نا, ہم کہنا کوئی جناب انڈوں میں سے نکلے ہیں. مطلب ہے آپ مجھے بتائیں, یہ ہڑپا, یہ جو موہنجو-دڑو ہے, وہ جو انڈس ویلی ہے, سارے لوگ وہاں سے آ کے ادھر. کہنے کا مقصد یہ, ہم میں سے نہ تو کوئی آسمان سے گرا ہے, جی جی, نہ کوئی انڈوں میں سے نکلا ہے, جی جی, اور بھائی ہم بھی 5000 سال کے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس تناظر میں پرابلم یہ ہے کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے نا, اس پہ اسٹرکٹنس نہیں ہو سکی.
جو پہلی دفعہ پچھلے 10-15 سالوں میں اور خصوصاً یہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے وہاں پہ باڑ لگ رہی ہے, فینسنگ ہو رہی ہے, اور ایک کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حدود اربہ ہے, یہ سرحد ہے. اس وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے جو پختون نوجوان ہیں, پختون عوام ہیں, ان کو ہمیشہ مس لیڈ کیا گیا, مس گائیڈ کیا گیا. اب یہ جو کیس ہے سرحد یونیورسٹی کا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں افغانی, میرا وطن, اور بھائی وطن تو پھر ہمارا بھی جو نا پنجاب کے لوگوں کا جو نا وہ مشرقی پنجاب, لدھیانہ, امبالہ, پٹیالہ, ہوشیارپور, ٹھیک ہے جی, یو پی کے لکھنؤ, کراچی کی ساری آبادی. لیکن نہیں, ہمارے آباء و اجداد نے نظریاتی طور پر جب طے کر لیا 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ کہ جناب یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے, اور ہم نے اپنی جائیدادیں, چودراہٹیں, وجاہتیں, باغات, کھیت, نمبرداریاں, ذیلداریاں چھوڑ کر ہمارے آباء و اجداد نے قسم پرسی کی حالت میں, غربت کی حالت میں اس پاکستان کی طرف ہجرت کی. تو اب یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, اب یہ پاکستان ہمارا وطن ہے, اب یہ پاکستان ہماری دھرتی ہے. پہلی بات تو یہ. اب سرحد یونیورسٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اب وہ بندہ نکل آیا بنو کا, بنو میں وہ پیدا ہوا ہے, لیکن ہے بنیادی طور پہ اس کو افغانستان کا بخار. بس سمپل سی بات ہے. اب آپ کو جو پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے, یا آپ کو جناب وہ یوتھیا نظر آئے گا, یا پیچھے آپ کے جناب افغانی قوم پرست کلچر نظر آئے گا. بالکل ایسے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. افغانستان کی ڈگری اس کو کٹا لگا دینا چاہیے پاکستان کے اندر, اور ابھی مزید سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وبال سے جان چھڑانے کے لیے. تو یہ فیاض بھائی, یہ آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ان لوگوں نے افغانستان سے, مطلب ادھر جو تعلیم کا حال ہے طالبان کے دور میں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے, تو یہ ادھر سے کوئی ڈاکٹریٹ وغیرہ کی ڈگریاں لے کر پھر ادھر آ کر بچوں کے ذہن میں نہیں, یہ جاتے ہیں رشیا. ٹھیک ہے, یہ جاتے ہیں وہ کہاں پہ بھی, وہ پچھلے دنوں ایک وہ قازقستان, اور یہ وسطی ایشیائی ریاستیں, وہاں پہ یہ بکتی ہیں ڈگریاں. یہ ڈگریاں لے کے وہاں پہ آ جاتے ہیں, اور یہاں آ کے پھر پاکستان میں جائیں نا, افغانستان میں نوکریاں کریں. ان کو اتنا افغانستان کا بخار ہے, نلو کے پٹھوں کو جاؤ جا کے وہاں کاروبار کرو. جاؤ جلال آباد, کندھار, جب بھیک مانگو گے نا, جب تمہاری عورتوں کو نیلے برقعے پہنا کے جناب وہ بھیک منگوائیں گے, تعلیم سے دور رکھیں گے, انہیں کہیں گے بغیر نہیں جا سکتی. یہ بڑے آئے اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں. یہ جائے جا کے سارے, جن کو بہت زیادہ پیٹوں پہ بروڑ اٹھتا ہے. پورے پاکستان میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ریاست پاکستان کی چھتری تلے ہمارا ہر پختون بھائی, ہمارا ہر پٹھان بھائی, اس کی جائیدادیں ہیں, اس کے کاروبار ہیں, اس کی تجارتیں ہیں, اس کی نوکریاں ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. چاہے جا کے افغانستان کے اندر جناب جس کو جناب قوم پرستی کا بہت زیادہ بخار اور کیڑا جناب اس کا پھرت کر رہا ہے, جا کے جائیں, پر نہیں جائیں گے. کیوں؟ وہاں پہ حالات ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کڑکڑی جناب ادھر کرنا, انڈا وہاں جا کے دینا. اور بھائی انڈا بھی ادھر دو نا. یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے, ذلالت کی, رذالت کی انتہا ہے کہ جو تمہیں پال رہا ہے, پوس رہا ہے, جو معاشرہ, جو سوسائٹی, جو افراد, تم ان کو گالیاں نکالتے ہو. نوکری راولپنڈی میں, اب یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بھی راولپنڈی کی حدود کے اندر ہے. ہاں, کہنے کا مقصد یہ یار, پنڈی کے اندر جو پاکستان کے کسی شہر میں چلے جاؤ, آدھی جائیدادیں, آدھی پراپرٹی, آدھے کاروبار آپ کو ہمارے پختون بھائیوں کے ملیں گے. پختون ہے بزنس مائنڈڈ, میں نے دیکھا پورے پختون بزنس مائنڈڈ. کبھی یہ نہیں سوچا کیونکہ ہمارے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں. پنجاب دیکھو, میں ہمیشہ پاکستانی کہتا ہوں, لیکن چلو ڈسکشن ہو رہی ہے تو پنجاب کا کوئی شہری بھی انتہا پسند آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بڑی الارمنگ, یہ جو انڈیا اور موساد ہے نا, یہ پری پلانڈ ہمارے پنجاب کے اندر بھی سوشل میڈیا کے اوپر نام نہاد پنجابی قوم پرست پیدا کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آج جی, سیکولر ہیں, اسلام پہ حملے کر رہے ہیں, اور وہ جان کے پنجابیوں کو پختونوں کے خلاف, بلوچیوں کے خلاف, سندھیوں کے خلاف, کشمیریوں کے خلاف وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے پوری قوم کو کہوں گا, اسپیشلی رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کے جو ہمارے پاکستانی ہیں, خدا کا واسطہ ہے, یہ باریک واردات ہے. ہم پنجابیوں کو جناب انتہا پسند بنانے کی, ہم انتہا پسند نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اول و آخر پاکستانی ہیں.
قطر ان کی باتوں میں نہ آئے. پختون بھی ہمارا بھائی, بلوچی بھی ہمارا بھائی, کشمیری بھی ہمارا بھائی, سندھی بھی ہمارا بھائی. اور یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح پہلے شیعہ سنی کے اوپر آپ دیکھ لیں پچھلے 6-7 سال سے جی ڈمی ناموں سے شیعہ, ڈمی ناموں سے سنی بن کے نعوذ باللہ معاذ اللہ جتنا اہل بیت اور صحابہ کے خلاف گند پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں پھیلایا گیا. جان بوجھ کے پھیلایا. پراپر نام لے کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے انتہائی غلاظت, یہ سب کا سب موساد اور را کے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیپ سٹیٹس ہیں جو یہ کر رہی ہیں. اب وہی کام پنجاب کے حوالے سے, یار پنجاب میں قوم پرستی نہیں نکل رہی, ہم نے ہر صوبے کے اندر قوم پرستی پھیلا دی, پنجاب کے اندر سے نہیں نکل رہی. اب انہوں نے پچھلے 5-6-7 ماہ سے, میں نام نہیں لوں گا, 2-3 نام بھی ہیں جو اپنی طرف سے بظاہر لیڈر بنے ہوئے پنجابی. او خدا کا واسطہ ہے, پیڑے روڑ تو چپ چنگی, نادان دوست سے دشمن اچھا ہوتا ہے. یہ نادان دوستی مت کرو. پنجابی بن کے تم جناب سندھیوں کو, پشتونوں کو, پٹھانوں کو, ان کو جو تم سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے نا, نہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. بالکل. ہاں, جو بلوچوں میں سے, کشمیریوں میں سے, سندھیوں میں سے, پختونوں میں سے نیگیٹو ایلیمنٹ ہوگا, پنجابیوں میں سے بھی, ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. یہ تو اسلام کا پیغام ہے, لیکن پاکستانی بن کر. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, صحیح مسلم 4792, جو بھی قوم پرستی کی موت مارا جائے گا وہ جاہلیت کی موت مارا جائے گا. بات اور باقی اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. قوم پرستی کا کیا اینڈ ہے؟ چلو پنجابی سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جی ہم پنجابی, ہم سرگودوی, ہم فیصل آبادی, ہم گجرانوالوی, ہم گجراتی, ہم سیالکوٹی. اچھا, سیالکوٹ میں آ گئے. پھر جناب ہم نارووالوی, ہم جناب کون سی تحصیلیں ہیں جی؟ پسروری, ہم پسروری میں سے. پھر آپ کا جناب بڑے بڑے قصبے. او بھائی, قومیت کی کوئی حد نہیں ہے. جی پھر آگے برادری آ جاتی. سر قومیت کے اوپر آپ جائیں گے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک گھر تک آ جاتی ہے کہ بس ایک گھر آ گیا. خاندان کے اندر بھی جناب آپ کی یونٹی ختم. چاچے کا اپنا, مامے کا اپنا, تائے کا اپنا. او یہ نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, بس بات ہے. اچھا فیاض بھائی, کل پمز ہسپتال میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اور وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, 14 معصوم بچے, ان کی جان گئی, اور بات تو وہی آ رہی ہے پھر کہ سسٹم کولیپس کر چکا. یا دیکھیں, اس کے اوپر جو پازیٹیو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر, جسچر سیاستدانوں نے یا صحافیوں نے جو دیا تو دیا, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو کی طرف نظر نہیں آ رہی. جناح ہاسپٹل لاہور, سروسز ہاسپٹل لاہور, ہولی فیملی پنڈی, بینظیر بھٹو پنڈی, پولی کلینک اسلام آباد اور پیمز اسلام آباد, اس کے اوپر اتنا پریشر کیوں ہے؟ اتنا پریشر اس وجہ سے ہے, پیمز میں آپ کا پورا کے پی کے آتا ہے, پورا کشمیر آتا ہے, اور آدھا پنجاب آتا ہے, افغانستان بھی آتا ہے, گجرانوالا سے ادھر سارا. اچھا, سروسز ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل لاہور پورا گجرانوالا سے, گجرات سے پرے پرے سارا, قصور لاہور لے جاؤ. اب 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی, آپ کو اس کی تھیم پتہ ہے؟ 18ویں ترمیم کی بیسک تھیم یہ تھی کہ NFC ایوارڈ کا جو پیسہ ہے وہ صوبوں میں اس طرح تقسیم ہو کہ جب صوبوں کو پیسہ جائے وفاق کی طرف سے, وفاق اپنا پیٹ کاٹ کے وہ پیسہ دے, تو پھر صوبوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اپنے ڈویژنز اور پھر ڈسٹرکٹس, ان ساروں میں آبادی کے جناب تناسب میں ان کو وہ فنڈ دیا جائے, اور وہاں پر پھر ایک آبادی ہے, دوسرا پھر مین ایشوز ہیں, صحت, تعلیم, زراعت, صنعت اور امن و امان, انصاف کی فراہمی. ان کے اوپر پراپر طریقے سے برابر پورے ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان کے وہ پیسے کی انویسٹمنٹ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد 2010 میں ہوئی, آج 16 سال ہو گئے ہیں, کتنا اس کے اوپر عمل ہوا؟ کوئی عمل نہیں. صوبہ پیسہ لیتے ہیں, وفاق بیچارہ مقروض, 9,000 ارب روپے کی ڈیفیشنسی ہے, 9,000 ارب روپے کا جناب آپ کا شارٹ فال ہے وفاق کے لیے, اور وفاق اپنے معاملات سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتا 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن صوبے کیا کرتے ہیں؟ صوبے جناب سلیکٹو آپ کے 3-4 بڑے شہر ہیں, سارا پیسہ وہاں پہ یا کرپشن میں حکمران کھا جاتے ہیں. اچھا, اب اس پہ کیا ہوا؟ پیمز بنا, پیمز کے اوپر سارا پریشر ہے, کے پی کے, آپ کا کشمیر, آپ کا افغانستان, آپ کا آدھا پنجاب.
اب اس پریشر کی وجہ سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی, اس پریشر کی وجہ سے آپ کے معاملات پراپر طریقے سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا. فنڈنگ جتنی مرضی آپ رکھ دو لیکن اس کا رزلٹ نہیں ہے. لیکن ایک یہاں پر اور الارمنگ چیز ہے, اب یہ سازشی تھیوری نہیں ہے جو سہیل آفریدی نے بیان دیا نا. شاید پہلے بیان بتا دیں ہماری آڈینس کو. بیان یہ ہے جی کہ یہ جو بچوں کے ساتھ وقوع ہوا ہے بنیادی طور پر یہ پلان تھا بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کے ساتھ کرنے کا اور اس کو مارنے کا. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اب آپ اندازہ لگاؤ ان کھوتوں کو, ان گدوں کی تھیوری اور ان کی فلسفی دیکھ لو. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پھر میں بھی ایک بات کرتا ہوں, چلو میں اس ٹیبل پہ سر مارتا ہوں. اگر یہ بات اس کی درست ہے نا تو پھر اگلی ہماری بھی سن لو. ٹھیک. میری کامن سینس یہ کہتی ہے کہ سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں اس نقدہ کوکا کی تحریک کو سپورٹ کرنے والے. یہ پھر پری پلان جناب بانی تحریک انصاف کو اشفا ہاسپٹل میں بھجوانے کے لیے اور پمپ سے بچانے کے لیے یہ پھر انہوں نے کروایا ہے. چلو ٹھیک. اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو پھر اس وقت سوشل میڈیا کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے اس میں JIT بھی بنائے, اس پہ صرف انکوائری کمیٹی نہ بنائے, اس میں ISI, MI, FIA, انٹیلیجنس بیورو, پولیس اور انتظامیہ اور پھر محکمہ صحت کا ذمہ دار افسر, اس کے اوپر مبنی ایک JIT بنائے. پتہ کریں کہ بھائی جان یہ کہیں نقدہ کوکا کی تحریک اور PTI تو نہیں اس میں انوالو, اس بانی تحریک انصاف. اچھا فیاض بھائی, یہ جو پیرنٹس تھے بچوں کے جن کا اوریجنل انٹرویو لیا گیا, انہوں نے کہا کہ جی خود آگ لگائی, پیرنٹس نے یہ بولا. اب آپ بتاؤ نا, اب آپ بتاؤ. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی لمبی چوڑی سازش ہے اور اس میں نقدہ کوکا بالکل انوالو ہے. تبھی اس قسم کی بکواسات کرنا شروع ہو گیا, تبھی اس قسم کی بونگیاں اور چولیں جناب انہوں نے مارنا شروع کی ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس میں کما حق ہو جناب یہ سارے کے سارے کتورے نقدہ کوکا کی وہ فرنٹ فٹ کے اوپر جناب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا فیاض بھائی, آج کل یہ جو اسد عمر صاحب سامنے آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے, یہ کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب نے نا کل ایک ٹویٹ کیا کہ یہ جو سیکٹری ہیلتھ سے استعفیٰ لیا گیا ہے یہ کافی نہیں ہے, وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے. میں نے اس کو پھر جواب دیا, میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا اسد عمر صاحب, آپ نے بالکل استعفیٰ دینا چاہیے تھا. جیسے میرے اور آپ کے وزیر اعظم نے ہزارہ کمیونٹی کے اوپر 2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے اور 100 سے زائد شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوتے تھے, اور اس موقع پہ ہمارے وزیر اعظم نے جو استعفیٰ دیے تھے بالکل اسی طرح استعفیٰ ہونا چاہیے. پھر میں نے دوسرا یہ کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جس طرح آپ کے اور ہمارے وزیر اعظم نے اپنے دور کے اندر 2 ریلوے کے بڑے سویر حادثے ہوئے تھے اور جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے, اس وقت استعفیٰ دیا تھا. اور میں نے کہا اسد عمر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, استعفیٰ دینا چاہیے بالکل ویسے ہی جیسے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں اور 350 ڈیمز کا لولی پاپ دے کر میرے اور آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ نے پاکستان کی عوام کو کٹوں, وچھوں, انڈوں, ککڑیوں کے پیچھے لگایا تھا اور لگا کر ان کی قسمتوں میں جناب بابا جی کا ٹھلو لکھا تھا. اور اس موقع پہ پھر آپ لوگوں نے شرمندگی سے استعفے دیے تھے. بالکل ایسے ہی شہباز شریف کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. یار دیکھو بات سنو, سیاست چمکانے لگے ہوئے. اسد عمر صاحب نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی تھی, یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا یہ سیاست ہے ہی گندی چیز, میں سیاست سے ہی چھوڑ رہا ہوں, PTI نہیں, میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں. اور اب پچھلے کوئی 5-6 ماہ سے نا مجھے لگتا ہے سسٹم کے اندر سے کسی نے ان کو کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا یا کوئی فیوچر کے کوئی سوالے خواب دکھائے ہیں. ان کے اندر سے دوبارہ محبتیں اور حب قیدی نمبر 420 جاگ گئی ہے.
اب یہ جناب گلی محلوں کے پالیٹیشنز کی طرح اور نام نہاد ان پڑھ جاہل گموار قسم کے پالیٹیشنز کی طرح جناب یہ ٹویٹ اور بیان دیتے ہیں. او خدا کا خوف کھاؤ یار, کچھ شرم کرو. اسد عمر صاحب اپنی کم از کم جناب ڈگنیٹی کا اور اپنے جناب پڑھائی کا جناب اور اپنے جناب جسچر کا خیال رکھ لو. بات کرو جو سینسیبل ہو. آپ کے منہ سے اور آپ کی زبانوں سے پہلی بات یہ جچتا ہی نہیں. آپ نے جب سیاست چھوڑ دینے کا اعلان کیا, اب یہاں پہ آپ جناب چھنکڑا لینے آئے ہیں. اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اب 6 مہینے سے بڑی ٹویٹیں کرنے لگے ہوئے ہیں اور بڑے بیان اور بڑے پوڈ کاسٹ کرنے لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. مجھے بھی جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس سے پہلے کسی نے کہا تھا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں. میں نے کہا وائے, میں نے کہا گج وج کے سیاست کروں گا. اگر اللہ پاک نے مجھے صلاحیت دی ہوئی ہے ملک اور قوم کی خدمت کی تو میں خدمت کروں گا اور گج وج کے کروں گا. تو جب آپ نے چھوڑ دی, اب آپ کو کہاں سے یاد آ گیا یہ ساری چیزیں؟ ہاں, اور پھر ان سے پوچھیں کہ جو آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے 3.5-4 سالوں میں جو بیڑا گھر کیا صحت کا, وہ ظفر مرزا آپ لے کے آئے تھے باہر سے, اب وہ بھاگ گیا یہاں سے. اس سے پوچھو اس نے پیمز کے حوالے سے کیا جناب 4 سال آپ کی حکومت رہی ہے نا. بالکل ایسی, بالکل ایسی. 3 سالوں میں تو نہیں سارے کے سارے اکوپمنٹ خراب ہوتے نا. 3 سالوں میں کیا اکوپمنٹ خراب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یہ 3 سالوں میں تقریباً فرسٹ ہینڈ ہی ہوتے ہیں نا. جی جی. 5 سال 8 سال 10 سال بعد سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں. کم 10 سال. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیں کہ آپ نے 4 سالوں میں پولی کلینک میں اور آپ کی جناب پیمز کے اندر کتنی انہانسمنٹ, ڈیولپمنٹ اور کتنی آپ نے رینوویشن, کتنی آپ نے جناب نئی اکوپمنٹ اور پیریفرلز اور آپ نے جناب ہیلتھ کی جناب اکوپمنٹ لے کر آئے. وہی ویسی کی ویسی صورتحال. فیاض بھی وہ تو 3-4 سال ہے, 14 سال تو خیبر پختونخوا میں بھی ہو گئے. 14 سال خیبر پختونخوا. ادھر کیوں نہیں کہتے ہمارے لیڈر کو ادھر لے کر جائیں لیڈی یار. اور پھر سیاست چمکانے کا یار میں آپ کو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بتاؤں. جی جی. ہری پور کے اندر آیت نور نامی 4 سال کی بچی 15 دن سے اغوا, 15 دن بعد بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کنویں کے اندر اس کی جناب لاش ملی. ان الو کے پٹھوں اور بغیرتوں سے پوچھو جو چھٹتا جا کے جناب پیمز میں جا کے شاہد خٹک, سہیل آفریدی, اسد عمر, فلاں پی ٹی آئی کا جناب سلیمان اکرم راجہ یہ ٹیڑھا منہ لے کے جناب وہاں پہ جاتا ہے. اس خبیث سے پوچھو تم گئے ہو کے پی کے میں, تم ہری پور گئے ہو؟ پولیس بدل گئی نا. چھوڑے جی, آپ مجھے یہ بتاؤ جناب کوئی مشیر تک گیا ہو وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں. 15 دن بعد جناب لوگوں نے اپنے طور پہ اس کی لاش برآمد کی. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس قیدی نمبر 420 کے ان پلوں کو. شرم سے مر جانا چاہیے سہیل آفریدی کو. تم کہتے ہو کہ جناب بانی تحریک انصاف کو مارنے کے لیے جناب پیمز لے جایا گیا تھا. تو یہ آیت نور بچی جناب تیری, میں اب کیا الفاظ ادا کروں, یہ ڈوب مر جانا چاہیے پوری کی پوری تحریک انصاف کو. اور اسد عمر جاؤ جا کے ہری پور میں جا کے اس آیت نور کے والدین سے بھی ملو, اس کے اوپر بھی بیان دو. سلیمان اکرم راجہ جاؤ جا کے دباؤ وہاں پہ. پورے پاکستان کے تم سیکرٹری جنرل اور جس پارٹی کے سیکرٹری جنرل اس کی حکومت ہے, وہاں تو کوئی بغیرت نہیں جا رہا, کوئی بے حس نہیں جا رہا, کوئی بیان نہیں دے رہے, کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے, کوئی رونا نہیں رو رہے. یہاں بھاگے بھاگے جاتے ہیں وہاں جا کے او جی شہباز شریف استعفیٰ دے دے, شہباز شریف استعفیٰ دے دے. ادھر تمہارا جانا کون سا خسم جانا استعفیٰ دے گا؟ چلو وہاں کا بتاؤ, ادھر کس کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ وہاں پہ کوئی بھی نہیں دے گا. یار بے شرمی کی انتہا ہے یار. بی سینسیبل, بی سینسیبل. سیاست مت کرو. 14 بچے جناب شہید ہوئے. میں نے پہلا صبح اٹھا, میں نے خبر دیکھی, میرا رونا نکل گیا. میں نے ٹویٹ کیا, کوئی سیاسی بات نہیں کی. میں نے کہا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے, اور وزیر اعظم صاحب جو ذمہ دار ہے اس کو معطل نہیں کرنا, ان کو نوکریوں سے برطرف کرو. وقت اب میں اس کے اوپر جناب سیاست شروع کر دوں تو بھائی جس اسد عمر کو, جس شاہد خٹک کو, جس سہیل آفریدی کو, جس سلیمان اکرم راجہ کو, جس علیمہ باجی کو زیادہ کھنگ اور خارش ہے نا ادھر کی, تو سب سے پہلے جا کے ادھر جا کے اپنی چلو بھر پانی کے اندر, گٹر کے پانی کے اندر جا کے نا ہری پور میں وہاں پہ جا کے اپنا منہ دھوئے, اس کے بعد جناب پھر آ کے کوئی بات کریں. اچھا فیاض بھائی, جانے سے پہلے دوستوں میں ایک چھوٹی سی چیز مزید بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کا قصور ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, اور یہ فائر الارم سسٹم وغیرہ ان کے ناقص تھے, کوئی آگ روکنے کا بندوبست نہیں تھا. وہاں پر میں تھوڑی سی ایک چیز بتا دوں, کیونکہ مجھے یوٹیوب پہ نا مختلف ویڈیوز میں ایک بہت بڑی مس انفارمیشن نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے
کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آگ لگی تھی اور آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی اور کوئی بچے کو بچانے نہیں گیا. اصل میں یہ جو بچوں کا وارڈ ہوتا ہے اس میں انکیوبیٹر لگے ہوتے ہیں جس میں بچوں کو آکسیجن دی جاتی ہے. تو آپ کے پاس اگر یوٹیوب ہے, آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پر کھولیں جس میں آپ کو وہ دکھائیں کہ آکسیجن کیسے آگ پکڑتی ہے. تو وہ جو انکیوبیٹر کا وارڈ ہوتا ہے اس میں چونکہ آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کے گھر کی گیس ایک کمرے میں بھری ہو اور ادھر جب آگ لگے تو آگ سیکنڈوں میں پھیل جاتی ہے. تو یہ جو ہے واقعہ, اس میں بالکل انتظامی نااہلی ہے. جن لوگوں نے آگ کو روکنا تھا ان کا قصور ہے, پراپر چیکنگ کا قصور ہے, حکومت کا بھی قصور ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ وہ پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو یہ ذرا چیز تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. تو اس کے ساتھ ہی دوستو, آج آپ نے چوہان صاحب کی باتیں سنی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آتی ہیں تو ان کو شیئر کریں, کیونکہ وہ لوگ جو کہ جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کو شیئر کرنے والے بہت ہیں, لیکن سچ کا جو پیغام ہے ان کو بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں. تو آپ کو اگر یہ چیزیں پسند آتی ہیں, اگر ہمارے شو پسند آ رہا ہے تو اس کو شیئر کیا کریں تاکہ مزید دوستوں تک ہماری آواز پہنچے. آپ سب کا بہت شکریہ.